الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد. حضرات علماء کرام، کیونکہ یہی بتلایا گیا کہ ماشاءاللہ حضرات علماء کرام تشریف فرما ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے قبول کرنے کے بعد سب سے قیمتی چیز جو بنائی وہ علم بنایا. قبول ایمان کے بعد سب سے قیمتی چیز علم ہے، اس لیے کہ علم ہی کے ذریعے سے آدمی کو ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے جن سے انسان کو ایمان میں کمال حاصل ہوتا ہے. علم ہی کے ذریعے سے ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ایمان کی اشاعت اور ایمان کی حفاظت ہوتی ہے. اسی وجہ سے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف کی جو ابتدا فرمائی اس میں پہلے کتاب الایمان پھر اس کے بعد کتاب العلم. صاحب مشکات نے بھی یہی طرز اختیار کیا کہ کتاب الایمان پھر کتاب العلم. اسی لیے حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے اللہ نے دنیا میں دو ہی چیزیں قیمتی بنائی، ایک ایمان دوسرا علم. بس یہی دو چیزیں دنیا کے اندر قیمتی ہیں جن کی کوئی حیثیت، کوئی قیمت اور کوئی وقت ہے، ایک ایمان اور دوسرا علم. اسی لیے قرآن پاک کے اندر احادیث شریفہ کے اندر علم کے بہت فضائل بیان کیے گئے. قرآن کہتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. نبی جی فرما دیجئے کہ عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جاہل اپنی عبادت کے ذریعے سے، اپنے عادات اخلاق کے ذریعے سے چاہے جس منصب پر پہنچ جائے، دنیاوی مال و دولت کے ذریعے سے چاہے جس منصب پر پہنچ جائے، لیکن وہ عالم کا مقابلہ اور برابری نہیں کر سکتا. یہ اللہ تبارک و تعالی نے عالم کو درجہ دیا کہ کیوں؟ اس لیے کہ علم ہی کے ذریعے سے خیر کو لیا جاتا ہے اور علم ہی کے ذریعے سے پھر اس خیر کو دوسروں میں بانٹا بھی جاتا ہے. اس لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا طوبی لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر. بڑی خوشخبری ہے اس بندے کے لیے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی خیر کے پھیلنے کی کنجی بنا دے اور شر کے بند ہونے کا تالا بنا دے. تو وہ عالم ہے، اللہ اسی کے ذریعے سے خیر کو پھیلاتا ہے. عالم ہی کے ذریعے سے شر کا اور فتنوں کا دروازہ بند ہوتا ہے. یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو مرحمت فرمائی ہے کہ ایمان بھی دیا اور علم بھی دیا. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. کہ ایمان والوں میں سے پھر رفع درجات کس کے لیے؟ کہ ایمان لانے کے بعد پھر رفع درجات اہل علم کو، علم کے ساتھ رفع درجات. اسی لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج دنیا میں علماء کی اور اہل علم کی جو پہچان ہے وہ کیا ہے؟ صرف قومی نہیں بلکہ ایک بین الاقوامی، ایک عالمی پہچان. وہ کیا؟ دین کا محافظ سمجھا جاتا ہے، دین کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے، قرآن و حدیث کا ترجمان سمجھا جاتا ہے. علماء کہ بھئی یہ قرآن و حدیث کے ترجمان ہیں، یہ دین کے محافظ ہیں، یہ سنت کے نمائندے ہیں، یہ اسلام کے نمائندے ہیں. اور پھر اس کے بعد پھر اہل علم حضرات اپنے فضائل بیان کر کر، احادیث شریفہ بیان کر کر کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، خود یہ احادیث شریفہ بیان کر کر اپنے تعارف اور اپنی پہچان کو مضبوط کرتے ہیں کہ ہاں ہماری پہچان یہی ہے کہ کیا؟ کہ ہم وارثین انبیاء ہیں. اپنی پہچان مضبوط کرتے ہیں اپنا یہی تعارف کرا کر کہ العلماء ورثۃ الانبیاء. لیکن میرے عزیزوں، دوست، میرے بزرگوں، آدمی کی جیسی پہچان ہوتی ہے، جیسا اس کا تعارف ہوتا ہے،
جیسے اس کے لیے فضائل ہوتے ہیں پھر ویسی ہی اس کے اوپر ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ فضائل اپنی جگہ اور تعارف اپنی جگہ، لیکن ذمہ داری اپنی جگہ۔ آج اگر غور کیا جائے تو ہمارے اہل علم کا جو طبقہ ہے وہ اپنی ذمہ داریوں سے کافی حد تک غفلت میں پڑا ہوا ہے، کافی حد تک۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اہل علم کی 4 قسمیں بیان کی ہیں، اس میں سے دوسری قسم کیا بیان کی؟ رجل یدری وہو لا یدری انہ یدری فہو نائم فایقظوہ۔ رجل یدری، ایک آدمی علم رکھتا ہے، وہو لا یدری انہ یدری، لیکن اس کو اپنے علم کا پتہ ہی نہیں، یعنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہی نہیں۔ فہو نائم، وہ کیا ہے؟ وہ سو رہا ہے۔ لہذا فایقظوہ، لہذا اس سوئے ہوئے کو اٹھاؤ، یعنی اس کو اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلاؤ۔ جس طرح سویا ہوا آدمی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پاتا، اسی طرح اہل علم کا یہ طبقہ بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پا رہا ہے، لہٰذا اس کو کیا کیا جائے کہ اس کو جگایا جائے، یعنی ذمہ داری کا احساس دلایا جائے۔ اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنے ماحول کو دیکھیں تو عام طور سے الا ماشاء اللہ ہر کلیے کے اندر استثناء ہوتا ہے، تو الا ماشاء اللہ اہل علم کا اکثر طبقہ اپنی ذمہ داریوں سے غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ غفلت میں پڑے ہوئے ہونے سے مراد یہ ہے کہ میں جو اگلی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی وجہ سے جو ذمہ داری دی تھی، علم کی کیا ذمہ داری ہے؟ علم کی 2 ذمہ داریاں ہیں بنیادی طور پر۔ پہلی ذمہ داری کہ علم حاصل ہو جانے کے بعد آدمی خود اس پر عمل کرے۔ بخاری شریف، مسلم شریف کے اندر ہے، وفد عبد القیس جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے آ کر کیا کہا تھا؟ مرنا بامر فصل نعمل به وندعو به من وراءنا۔ اللہ کے نبی کوئی ایسی موٹی موٹی سی باتیں بتلا دیجئے، بالکل واضح باتیں کچھ بتلا دیجئے، ہم سب سے پہلے کیا کریں گے اس پر؟ نعمل به، سب سے پہلے اپنی ذات سے اس پر عمل، کیونکہ علم کا خاصہ علم کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے اس پر کیا ہو؟ اپنی ذات سے آدمی عمل کرنے والا بنے۔ اس لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ اپنے علم پر خود عمل نہیں ہے تو پھر یہ بڑی پکڑ کا مسئلہ ہے۔ امام بیہقی علیہ الرحمہ نے حدیث نقل کی، اشد الناس عذابا یوم القیامہ عالم لم ینفعہ علمہ، کہ کل قیامت میں سخت عذابوں میں سے ایک آدمی وہ بھی ہوگا، وہ عالم بھی ہوگا کہ جس کو اللہ نے علم دیا لیکن اس نے اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا کیا تھی؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، اور دوسری دعا کیا مانگا کرتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع۔ یہ آپ کی مسنون دعاؤں میں سے دعائیں ہیں، اسی لیے کہ کیوں؟ تاکہ ہم اپنی ذات سے خود عمل کرنے والے بنیں۔ تو علم سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں، جیسے وفد عبد القیس کہہ رہا ہے کہ نعمل به، ہمیں بتلا دیجیے تاکہ ہم سب سے پہلے اس پر عمل کریں۔ اور پھر علم کی دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ وَنَدْعُو بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، دوسری ذمہ داری کیا کہ پھر ہم اس کو دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ علم ہی کے ذریعے سے صحیح بات پہنچائی جا سکتی ہے، علم ہی کے ذریعے سے حق اور باطل کے درمیان تمیز کی جا سکتی ہے، علم ہی کے ذریعے سے غلط اور صحیح کو پرکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ علم کی ذمہ داری کہ کیا کہ اس علم کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ آج عام طور سے اس کے بارے میں غفلت ہے، اس لیے بس 1-2 باتیں عرض کرنی ہیں، بیان میرا نہیں ہے، نہ مجھے بیان کرنا مقصود ہے۔ آپ اگر علماء کے طبقے کا اگر جائزہ لیں، اہل مدارس، ائمہ مساجد، مؤذنین کرام، یا اپنے اپنے حلقوں میں علمی خدمت کرنے والے، ہم سب
اپنے ایک دائرے میں اور اپنے ایک خول میں ہے. اہل مدارس اپنے دائرے کے اندر، ائمہ مساجد اپنے دائرے کے اندر. ائمہ مساجد نے صرف یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہماری ذمہ داری یہ کہ نماز سے 5 منٹ پہلے مسجد میں پہنچیں، سنتیں چاہے اپنے حجرے میں پڑھ لی جائیں، چاہے مسجد میں پہنچ کر پڑھ لی جائے، نماز پڑھائی جائے اور نماز پڑھا کر سلام پھیر کر پھر واپس اپنا حجرہ یا اپنا گھر. ائمہ مساجد کا یہ حال ہے. اور ذمہ داران مدارس اور اساتذہ کرام مدرسوں میں پڑھانے والے، ان کا بھی حال، کیونکہ ہم بھی اسی لائن سے تعلق رکھتے ہیں، کہ ان کا کیا ہے کہ ان کا اپنا مطالعہ، اپنی درس و تدریس، گھر پر کمرے میں اپنا مطالعہ کیا، جو سبق پڑھانا ہے درسگاہ میں جا کر سبق پڑھایا اور سبق پڑھانے کے بعد ہماری چھٹی. اب اس کے بعد اگلے سبق کی تیاری، بس بہت سے بہت. اس کے علاوہ اور کوئی دوسری ذمہ داری ہم نے اپنے اوپر نہیں لے رکھی ہے. کسی طرح کی کوئی ذمہ داری ہم نے اپنے اوپر نہیں لے رکھی ہے. میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہمیں اپنے اس دائرے سے اور خول سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے اور ہمیں متحرک ہونے کی ضرورت ہے. جیسے ایک روح والے جسم کو دھڑکتے ہوئے دل کی ضرورت ہے. اگر دل دھڑکنا بند کر دے تو پھر جسم کی کوئی حیثیت نہیں اور جسم کچھ نہیں کر سکتا. ایسے ہی اگر ہمارا معاشرہ، ہماری قوم اگر کیا ہو جائے، اگر عالم کی حرکت سے محروم ہو جائے تو پھر ہمارا معاشرہ اور ہماری قوم بھی مردہ ہو جائے گی. دل دھڑکنا چاہیے ورنہ انسان ختم. تو عالم کو متحرک ہونا چاہیے ورنہ قوم کا مسئلہ، پوری امت کا مسئلہ. اس لیے اس کو سوچنے کی بات ہے کہ اس کو ذرا سوچا جائے اور ہمیں اپنے دائرے اور اپنے خول سے باہر نکلنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی حضرات دعوت و تبلیغ کے لوگوں کو جزائے خیر مرحمت فرمائے. آمین. ہمارے ہر اپنے اپنے علاقوں کے جو حضرات ہیں دعوت و تبلیغ کے، ہمیں علماء کو ان سب کے لیے کیا کرنی چاہیے جی؟ دعا کرنی چاہیے. کہ کیوں؟ اس لیے کہ دعوت و تبلیغ کے حضرات کے ذریعے سے اور ان کی محنت کے ذریعے سے انہوں نے کیا کر رکھا ہے کہ اہل علم کی جو ایک ذمہ داری تھی کہ کیا کہ عوام کا ربط، عوام کا تعلق مسجد سے ہو جائے، عوام کا تعلق مدارس سے ہو جائے، عوام کا تعلق علماء سے ہو جائے، عوام کا تعلق اہل علم سے ہو جائے. کم سے کم دعوت و تبلیغ کے حضرات نے اس ذمہ داری کو اپنے سر لے رکھا ہے. وہ محنت کر کر کیا کر لیتے ہیں جی؟ وہ محنت کر کر عوام کو مسجد میں لے آتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے پیچھے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں نماز میں. انہیں کی تو محنت ہوتی ہے، وہی تو لا کر کھڑا کرتے ہیں امام صاحب کے پیچھے. انہیں کی محنت کی وجہ سے ایک عام آدمی کہتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں اپنے اس امام کے پیچھے. تو یہ ان کی محنت ہے. تو ہمیں ان کے لیے دعائے خیر کرنی چاہیے کہ انہوں نے ہماری ایک ذمہ داری خود لے رکھی ہے. ورنہ تو یہ اہل علم کی ذمہ داری تھی کہ وہ عوام کو محنت کر کر مسجد میں لے کر آئیں اور ان کا تعلق مدارس سے جوڑیں اور ان کا تعلق علماء سے جوڑیں. لیکن بہرحال انہوں نے ہماری اس ذمہ داری کو لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر مرحمت فرمائے اور ان کی محنتوں کو قبول فرمائے.